نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. محترم اساتذہ بھائیوں اور بہنوں، اس وقت آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ سلف دہراتا چلا. تو ہم اس عنوان کے حوالے سے یا اس کے ذریعے سے کچھ ایسے روشن کرداروں کو جو اساتذہ کی حیثیت سے جنہوں نے اپنی خدمات کو انجام دیا اور پھر ان خدمات کے ذریعے سے ایک جو ہے گہرے نقوش انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے ہیں، ان کو ہم یاد کرنا چاہتے ہیں. افراد کے کرداروں کو یاد کرنا ہمارا اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کی تقدیس کرنا چاہتے ہیں، ان کو مقدس بنا کر کے ان کو جو ہے پوجیہ بنانا چاہتے ہو. ایسا جو ہے ہمارا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو ہے عربی زبان کا ایک مقولہ جس میں یہ بات کہی گئی کہ ہم کرداروں پر جو بحث کرتے ہیں افراد کے، تو وہ تقدیس الرجال کے تحت نہیں کرتے ہیں بلکہ تقدیر الرجال کے تحت کرتے ہیں، ان کی قدر شناسی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم ان کی قدر کو پہچانیں، ان کے مقام کو جانیں. انہوں نے گوشت و پوست کے ہمارے جیسے انسان ہونے کے باوجود جو ہے اپنے کردار سے جو نقوش چھوڑے ہیں ان نقوش کو تازہ کیا جائے اور اس کے ذریعے سے اپنے جذبوں کو ایک مہمیز دی جائے، اپنے آپ کو اس کے ذریعے سے ایک جو ہے موٹیویشن اس کے ذریعے سے حاصل کیا جائے، تحریک اس کے ذریعے سے اپنے اندر پیدا کی جائے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بہت اعلیٰ کردار کے لوگوں کو یاد کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جو ہے ایکسیپشنل کیسز ہمارے سماج کے ہے اور سب لوگ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن یہ دراصل ہمارا اپنے آپ کو ایک طرح سے فریب دینا ہوتا ہے. یہ حقیقت کے اعتراف کی طرف نہیں جاتے کہ ہم کردار کے اعلیٰ کردار کے حامل افراد کی زندگیوں کو جب دیکھتے ہیں اور ان کی کاوشوں اور کوششوں کو جب اپنے سامنے رکھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے جب اس کے آئینے میں ہم اپنی تصویر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے اپنی تصویر اور اس تصویر میں کوئی مطابقت جو نظر نہیں ہے، اور مطابقت نہ نظر آنے پر حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیں اس سے جذبہ عمل لے کر کے اسی بھی جو ہے راستے پر اور انہی کے نقوش قدم پر چلنے کی بجائے ہم جو ہے کوئی اور روزے تراش کر لیتے ہیں. تو ہم کو جو ہے اس حیثیت سے ان کرداروں کو یاد کرنا ہے. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام وہ دین ہے جب ایک بندے کے رگو پے میں وہ سرایت کرتا ہے، اور ایک بندہ جب اسلام اور اسلام کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے تو وہ جس پوزیشن میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس محاذ پر بھی ہو، اس محاذ کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے وہ اپنے آپ کو وقف کرتا ہے. اگر اس کا فیصلہ اس محاذ کے ایک سپاہی کی حیثیت سے ایک جانا بوجھا فیصلہ ہو، ایک جو ہے خود اختیاری فیصلہ ہو، والنٹریلی اس سے وہ فیصلہ لیا ہو، اس پر وہ فیصلہ امپوز نہ کیا گیا ہو، اس نے جو ہے اپنے آپ سے اس محاذ پر لا کر کے اپنے آپ کو پیش کیا ہو، یا اس محاذ پر جب اس کو قیادت نے، سیادت نے یا نظم نے معمور کر دیا ہو، تو پھر وہ اسلام کے تقاضے کے تحت اس محاذ کے سارے جو ہے مطالبات کو، اس محاذ کی ساری باریکیوں کو اور اس کے حوالے سے اس سے مطلوب ساری جو ہے چیزوں کو وہ پیش نظر رکھتا ہے. اس کے لیے وہ ایک بے مثال کردار اپنے
جو ہے پیش کرتا ہے. ہمیں تاریخ میں اس طرح کے بہت سارے لوگ مل سکتے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کا تذکرہ نہیں کروں گا. میں دو تین اساتذہ جنہوں نے جو ہے تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے، میں ان کے حوالے سے جو ہے کچھ بات کروں گا. صبح میں برادر ضیاء الرحمان صاحب نظریے پر جو ہے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی. ہمیں یہ بات اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جب افراد نظریات کے ساتھ اٹھتے ہیں اور ان کی کوششوں اور کاوشوں کی پشت پر بہت محکم، بہت مستحکم اور بہت اسٹرانگ جو ہے آئیڈیالوجی اور نظریہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے، اپنے آپ کو آمادہ کر کے جب وہ برسر کار ہوتے ہیں، برسر محاذ ہوتے ہیں، ڈٹتے ہیں، جب پائیدان کارزار میں جب وہ آتے ہیں تو پھر وہ جس قسم کا پرفارم وہ کرتے ہیں، جس قسم سے وہ پرفارم کرتے ہیں، جو اپنا کردار وہ پیش کرتے ہیں، جو رول وہ پلے کرتے ہیں، وہ رول جو ہے بڑا اعلیٰ قسم کا رول ہوتا ہے. آپ تصور کریں کہ اسماعیلیہ کی بستی کا ایک استاذ جو ابتداً مکتب کے بچوں کو پڑھایا کرتا تھا مصر میں، اور مکتب کے بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے جب اس نے جو ہے اپنے اطراف و اکناف پر نظر ڈالی تو اس نے یہ سوچا کہ اپنی تعلیم و تذکیر کے دائرے کو اور وسیع کرنا چاہیے. یہاں جو الحاد پھیلا ہے، یہاں جو بے دینی ہے، یہاں اللہ کی زمین پر جو فساد مچا ہے، تو اس استاذ نے جو ہے ایک فیصلہ کیا اور اس نے اپنی خدمات کے کینواس کو بڑا وسیع کیا اور بحیثیت استاذ اپنے کیریئر کا جو اس نے آغاز کیا تھا اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو سرگرم عمل تھا، پھر وہ جو ہے ایک مرشد عام کی حیثیت سے مصر کے جو ہے منظرنامے پر ابھرتا ہے اور پوری کایا پلٹ دیتا ہے. آپ حسن البنا کے کردار کو اگر یاد کریں گے تو حسن البنا کا کردار ایسا کردار ہے جو ایک زندہ جاوید کردار ہم کو نظر آتا ہے. استاذ کی حیثیت سے انہوں نے جو ہے اپنے کیریئر کو شروع کیا اور پھر جس طرح سے یہ استاذ ایک انقلابی تحریک کا، بلکہ ہم یہ بات کہیں کہ موجودہ تحریکات میں ایک سب سے محکم، سب سے مستحکم اور سب سے زیادہ جو ہے پرزور اور پرشوکت اسلامی تحریک کا جو ہے سربراہ بن کر کے جب یہ سامنے آیا، اس کا ایک خادم کی حیثیت سے اس نے آغاز کیا اور پھر اس کے سربراہ کی حیثیت سے جب وہ سامنے آیا تو اس نے جو ہے ایک نسل کی پوری کایا پلٹ دی. اس کے نظریات کو اس سے تبدیل کر کے رکھ دیا. نظریات کو پوری طرح سے جو ہے اس نے اس کے اندر انقلاب بپا کر دیا. جس دن حسن البنا کی شہادت ہوئی ہے اس دن یہ بات کہی جاتی ہے کہ حسن البنا کی اس تحریک سے مصر میں 6 لاکھ لوگ بحیثیت ممبران کے وابستہ تھے. 6 لاکھ لوگ وابستہ تھے. اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو نے جو ہے اپنی طرف راغب کیا اور جو خدمات انہوں نے کی حسن البنا نے، آپ دیکھیں گے کہ 4-6 سال پہلے رابعہ الادویہ میں جب جو ہے پھر سے اسلامی تحریک وہ اخوان المسلمون جو ہے وہ انہوں نے اٹھ کر کے مصر میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے جدوجہد کی اور عوام نے انہیں شرف قبول بخش کر کے جو ہے اقتدار کی مسندوں پر بٹھا دیا، تو استعماریت اور یہاں پر لادینی عناصر نے کوئی دینداروں کے ساتھ مل کر کے جس طرح کی سازش کی اور اس کے نتیجے میں مرسی صاحب کی جو ہے حکومت کو اس کو بدل دیا گیا. تو آپ حسن البنا کے اثرات کو دیکھیے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حسن البنا کے اثرات کو آپ دیکھیے کہ حسن البنا نے جس قسم کا فکری انقلاب اس نسل میں پیدا کیا تھا اور وہ حسن البنا کے ہاتھ پر کایا پلٹ ہونے والی نسل نے اس کو اپنے بعد والی نسل میں جس طرح سے منتقل کیا تھا، تو آپ دیکھیں گے کہ رابعہ الادویہ کا سب سے کم عمر شہید ماں کے پیٹ میں تھا. ماں کے پیٹ میں تھا. وہ ماں عطیہ جو ہے اس تحریک کا حصہ تھی. جب اس کی شہادت ہوئی تو الجزیرہ ٹی وی پر اس کے نیچے کیپشن لکھ کر آ رہا تھا کہ کانت فی ایامہ الآخرۃ من حملہا، کہ یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ شہیدہ ہے جو اپنے حمل کے آخری ایام میں تھی، اپنے حمل کے آخری ایام میں تھی. اور وہ جو ہے اس وقت جب اس کو وہ شرعی عذر ہو سکتا تھا،
خاتون کے لیے اس سے بڑا کیا شرعی عذر، لیکن اس کے ذہن کی جو کایا پلٹ تھی اور اس کے شریک زندگی نے جس طرح سے اس کے کردار کو جو ہے نکھارا اور بنایا تھا، تو اس نے اس سے کہا تھا کہ اے میری بیوی، میری زوجہ، اس وقت میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ اسلامی انقلاب کی اس تحریک میں رابعہ میں شریک ہوں، ممکن کہیں باہر تھے، ممکن نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا کہ تو جو ہے تیرے ساتھ، تو نے میرے ساتھ کی، میں نے اپنے باپ کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی اور میری ماں نے جو ہے میرے باپ کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، تو تیرے پیٹ میں پلنے والا جو ہے جنین بچہ، وہ بھی جو ہے ایک خالص اسلامی جذبے کے جو ہے حامل فرد کا بچہ وہ ہے، اور میرا تقاضا تو سے یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری عدم موجودگی میں تو وہاں موجود ہے، میری عدم موجودگی میں تو وہاں موجود ہے نا، تو وہ بہن عطیہ وہاں موجود تھی۔ تو یہ جو فکری انقلاب، یہ فکری انقلاب ایک نسل سے دوسری نسل اور دوسری نسل سے تیسری نسل تک جو یہ منتقل ہوا، اس کے پیچھے کارفرما قوت ایک استاذ تھا، حسن البنا تھا۔ اور حسن البنا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی محاذ پر سرگرم عمل ہوتے ہیں تو ہمارا اپنا گھر ہم سے نظر انداز ہو جاتا ہے۔ حسن البنا جس دن شہید کیے گئے، اس دن جو ہے ان کی بیوی بھی حاملہ تھی، اور اس دن ڈیڑھ تھی، اپنی بیوی کو جو ہے ڈاکٹر کے پاس وزٹ تھی ان کی، اور اس دن وہ لے جانے والے تھے، اس کی تفصیلات آپ پڑھیں، وہ لے جانے والے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے ان کو فوجی حکمرانوں نے بلایا اور لے جا کر کے شہید کر دیا۔ اور جب وہ واپس آئے تو جب گھر پر کے دروازے پر دستک ہوئی تو بیوی نے کہا کہ شاید وہ وقت آ گیا ہے جس کا ہمیں انتظار تھا، اور جب دروازہ کھولا گیا تو دروازے پر جو ہے فوجی حسن البنا کے تابوت کو ان کی جو ہے جسد کے ساتھ لے کر کے موجود تھے۔ یہ جو ہے کیفیت حسن البنا کی، اور اس میں پھر گھر میں کوئی آواز، دیکھیے آپ تاریخ کا شاید حسن البنا کا جنازہ وہ واحد جنازہ ہو جس کو جو ہے ان کے گھر کی خواتین نے کھلا دیا، بیٹی نے اور بیوی نے لے جا کر دفن کیا۔ وہاں انہوں نے اپنی چوڑیاں نہیں توڑی اور اپنے گلے سے جو ہے کوئی زیور اتار کر کے پھینک نہیں دیا، یا اپنے چہرے کو نہیں کھینچا، بلکہ بہت متانت کے ساتھ، جب پورے جو ہے قاہرہ میں کرفیو لگا دیے گئے تو بہت متانت اور بہت استقامت کے ساتھ انہوں نے جو ہے حسن البنا کے باپ اور ماں کے ساتھ مل کر کے سب سے بڑے بیٹے سیف الاسلام تھے، جو ہے کچھ 16 سال کے، اور اس کے بعد حمیرہ ان کی بیٹی، تو یہ تھے سب سے بڑے 16 اور 14 سال کے، اور پھر کچھ جو ہے حلقہ خواتین وہاں جو ان کا نظم تھا اس کے خواتین جو ہے وہ کچھ آ گئی تھی، کیونکہ مردوں کو تو انہوں نے نکلنے پورا کرفیو لگا دیا، تو وہ نکل کے آئی اور انہوں نے لے جا کر کے فوجی حکمرانوں کے ساتھ لے جا کر کے جو ہے حسن البنا کو سپرد لحد کیا۔ تو یہ جو کردار بنتا ہے، یہ عورتیں جو یہ افسانوی کردار نہیں ہے، بلکہ یہ نظریے کی بنیاد پر بننے والا کردار ہے، جو ایک ٹیچر نے، جو ایک استاذ نے اور ایک معلم نے جو اس کو پیدا کیا، واپس آ کر کے جب بیٹھے پھر ان کے گھر کا منظر دیکھیے آپ کہ وہ بیوہ ماں جو حاملہ ہے، وہ اس کا 16 سال 14 سال اور اس سے چھوٹے بچے، اور وہ ان کی جو ہے بوڑھا باپ اور حسن البنا کی والدہ، یہ گفتگو کر رہے ہیں تو کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اب یہ نیا مہمان ہمارے باپ کی شہادت کے بعد جو گھر میں آئے، اس کا نام کیا رکھا جائے، اس کا نام کیا رکھا جائے؟ سیف الاسلام نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ چونکہ بابا کی شہادت کا لہو ابھی تازہ ہے اور ہم اس کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، اس لہو کے آثار کو ہم مٹنے نہیں دینا چاہتے، تو ہم اس کا نام الدماء رکھ دیں گے، خون کو کہتے ہیں لہو، تاکہ جب بھی اس کا نام لے تو سنگ میل کی حیثیت سے جو ہے باپ یاد آئے، اور باپ کا ایثار اور قربانی یاد آئے، باپ کا مشن یاد آئے، باپ کی موت نہیں، باپ کا مشن یاد آئے، اور اس مشن کو جو ہے ہم اس الدماء کو دیکھ کر کے اس مشن کی طرف ہم چل سکیں۔ دادا نے کہا بہتر یہ ہے کہ ہم اس کا نام استشہاد رکھتے ہیں۔ استشہاد کا مطلب ہوتا ہے شہادت طلب کرنا، کہ جب بھی جو ہے ہم آنے والے اس پیمان کو دیکھیں تو ہمیں یہ آرزو دل میں پکار اٹھے کہ ہم اس کے ذریعے سے
شہادت کی وہ منزل طلب کرنا چاہتے ہیں جس منزل کی طرف حسن البنا کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے لے کر کے گئے۔ اور آپ دیکھیے کہ پورا گھرانہ جس انداز میں اس کی تربیت ہوئی، جس انداز میں ان کے ذہنوں کو ڈھالا گیا، جس انداز میں ان کو پروان چڑھایا گیا، یہ استشہاد جو اس وقت پیدا ہوئی تھی وہ رابعہ العدویہ میں آ کے بیوہ ہوئی، اس کے شوہر کو مارا گیا۔ یہ جو کردار ہے، اس کردار کو جو ہے ایک استاذ، ایک ٹیچر نے، جس نے جو ہے ذہنوں کی آبیاری کی، جس نے کردار سازی کی، جس نے نہ صرف یہ کہ سماج میں کردار سازی کی اور وہاں سے لوگوں کو جو ہے میسمرائز کر کے یا کسی طرح کا جادو ان کے اوپر کر کے ان کو اٹھا کر کے کھڑا کیا، بلکہ اپنے پورے خاندان کو لگایا، اپنے پورے کے پورے خاندان کو لگایا اور پوری کی طرح ان کو وقف کیا۔ تو یہ جو کردار ہے ایک ٹیچر کا کردار ہے۔ پھر اس کے بالمقابل حسن البنا کی زندگی، انفرادی زندگی اگر دیکھیں تو گھر میں کسر و پرسی ہے، گھر میں جو ہے مال و زر کی کمی ہے، گھر میں وسائل و اسباب کی کمی ہے، گھر میں تنگی ترشی کے ساتھ سارا جو ہے معاملہ چلتا ہے۔ حالانکہ کرۂ زمین پر موجود سب سے بڑی تحریک کا سربراہ ہے۔ تصور کریں آپ، ابھی ایک سربراہ مملکت مرا ہے تو وہ جو ہے اپنے پیچھے برج الخلیفہ کی یادگار کو چھوڑ کر کے گیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے یہ ایک سربراہ ہے ایک اسلامی تحریک کا، جس کے پاس جو ہے زندگی گزارنے کے لیے ٹھیک سے سامان زندگی مہیا نہیں، سامان زندگی ٹھیک سے مہیا نہیں، اور اس کے ساتھ وہ اس بڑی اسلامی تحریک کی جو ہے آبیاری کر رہا ہے۔ پھر ایک ایک کردار کو اٹھا کر دیکھیے حسن البنا کی اس تحریک کے، ایک ایک کردار کو اٹھا کر دیکھیے۔ خواتین کو دیکھیے آپ، زینب الغزالی کے کردار کو دیکھیے کہ یہ خاتون، ہم کہتے ہیں کہ صنف نازک، لیکن اس صنف نازک نے ماں سمیہ کی یاد کو کس طرح سے جو ہے تازہ کیا۔ زندہ کے شب و روز کو پڑھیں، وہاں پر مصر کی جیلوں میں جس طرح سے اس خاتون کے ساتھ اذیت رسانی کا معاملہ کیا گیا، اور اس کے بالمقابل جس طرح سے یہ ڈٹی رہی، اس سے یہ ثابت کیا کہ مسلمان مومن جو ہے وہ موم کی ناک نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ لوہے کا چنا ہوتا ہے جس کو چبانے کی صورت میں باطل اپنا دانت توڑوا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات ثابت کی زینب الغزالی نے۔ برف کی سیل پر ان کو لٹایا، لٹرلی یہ تھا کہ برف کی سیل پر لٹا دیا جاتا تھا، ان کے اوپر جو ہے ان کو جو ہے سیڈیٹیوز دے کر کے، نیند کی گولیاں دے کر کے سونے نہیں دیا جاتا، کتے جو ہے اوپر چھوڑے گئے نوچنے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے اپنے موقف پر جس طرح سے جمے رہے، یہ کس نے تیار کیا تھا؟ یہ اتنے مضبوط اعصاب کے لوگ تیار کرنے کے پیچھے وہ تربیتی نظام تھا جس کو جو ہے اس معلم نے، اس تحریک کے اس قائد معلم نے جو ہے متعارف کروایا تھا، اس نے متعارف کروایا تھا۔ تو ہم کو یہ بات، اس طرح کے کتنے واقعات ہیں۔ رابعہ العدویہ میں محمد البلتاجی صاحب کسی میٹنگ میں موجود تھے۔ محمد البلتاجی وہ ہے جن کے پورے گلف میں سپر مارکیٹس ہیں، مصر کے روسا میں شمار ہوتے ہیں، مصر کے روسا میں شمار ہوتے ہیں۔ محمد البلتاجی صاحب وہ جو ایجوکیشن چل رہا تھا اس کی جو کور کمیٹی تھی اس کی کسی میٹنگ میں وہ موجود تھے۔ ان سے جا کر کے کہا گیا، کان میں کہا کسی نے کہ آپ کی جو ہے 14 سال کی بیٹی اسماء البلتاجی شہید کر دی، وہاں مار دی گئی، اسماء البلتاجی کو مار دیا گیا۔ وہ اٹھ کر کے آئے، بیٹی کے چہرے پر سے جو ہے کپڑے کو ہٹایا اور بیٹی سے کہا کہ اس کو سلام کیا اور کہا بیٹی کل جنت میں تجھ سے ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد وہ چلے گئے اور لوگوں سے کہا کہ میں نہ آ سکوں تو اللہ کے حضور آپ نے اس کو بھیج دینا، میں اس کے جنازے میں شریک نہ ہو سکوں اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے۔ یہ محمد البلتاجی صاحب اور ان کی بیٹی اسماء البلتاجی، یہ کردار جو پیدا ہوئے، یہ اتنا بڑا رئیس آدمی جس کو ایلیٹ کلاس ہے، جس کو کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ لوگ یہاں ہمارے پاس کے ایلیٹ کلاس لوگوں کو دیکھو کہ وہ جو ہے لوگ لاک ڈاؤن میں بھوکے مر رہے تھے، سینکڑوں اور ہزاروں کلومیٹر پیدل چل رہے تھے، لیکن جو لوگ جن کے پاس دولت کے انبار تھے ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ حکمرانوں کی تھی نہ زرداروں کی تھی۔ لیکن وہاں وہ فرد کس طرح سے اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے اور کس طرح سے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا، اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے حسن البنا کا کردار تھا۔ حسن البنا نے وہ ان کو جو ڈھالا تھا وہ جو کردار تھا۔ محمد مرسی صاحب، آپ مرسی صاحب کی کیبنٹ کو اٹھا کر کے دیکھیں،
400 کچھ لوگ جو ہے ان کی کابینہ ان کی پارلیمنٹ میں تھے. ان 400 لوگوں میں سے 311 غالباً جو ہے حافظ قرآن تھے, حفاظ تھے. مرشد صاحب خود حافظ تھے. مرشد صاحب جو ہے ڈاکٹر محمد المرسی انجینئرنگ کر کے ڈاکٹریٹ کیا ہے. اپنی صلاحیت کو بیچ کر کے کہیں بھی جو ہے عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن مرسی صاحب جو ہے وہاں موجود ہے اور پوری زندگی انہوں نے لگائی ہے, اور جس طرح سے لگائی ہے آپ دیکھیے کس طرح سے قید و بند کی پوری تکلیفیں انہوں نے اٹھائی, اور کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے پورا وقف کیا, تو پھر پیچھے مڑ کر کے انہوں نے دیکھا. تو یہ کردار کیسے بنا؟ 311 حفاظ, اس میں سے جو ہے 150 کے قریب پی ایچ ڈیز, اس میں سے کچھ لوگ وہ جو ہے وہ بڑی یونیورسٹیز کے ٹاپ 10 کی لسٹ میں, ایسی بڑی بڑی جو ہے ان کی ڈگریاں, ان کی شخصی تفصیلات معلوم کریں. لیکن ان افراد کی تربیت جن خطوط پر ہوئی تھی, جس طرح سے ان کو ڈھالا گیا تھا, جس طرح سے ان کو جو ہے ان کی تربیت کی گئی تھی, اس کے ذریعے سے وہ اس تربیت نے ان کو کیسے جو ہے بنا دیا تھا, کیسے ان کے کردار کو بنا دیا. تو ہم یہ جو یاد کرنا چاہتے ہیں. پھر ادھر جس معلم نے یہ کردار سازی کی, اس معلم نے اتنے بڑے بڑے لوگ ڈھال کر کے ان کے ذریعے سے اپنے لیے کچھ نہیں کمایا. تو آدرش شکشک کی لہر لگتی ہے, اور لوگ خود ہی جو ہے ڈاکومنٹیشن کر کے اپنے آپ کا آدرش بنوا لینا چاہتے ہیں. لیکن اتنا بڑے کردار ڈھال کر کے, اتنے بڑے بڑے کردار, یعنی جو ہے پروفیسر خورشید صاحب نے لکھا کہ جمال عبد الناصر نے جو ہے مصر میں, جمال عبد الناصر نے مصر میں اخوانیوں کو جو کچلا ہے, اس نے امت مسلمہ کو 5000 سال پیچھے ڈھکیل دیا, کیونکہ اس کے ذریعے سے جس قسم کے اعلیٰ کرداروں کو اس نے جو ہے ختم کیا ہے, ان کی خدمات کا کینواس اگر جو ہے پورا وسیع ہوتا اور ان خدمات کو جو ہے عوام کے لیے لایا جاتا, تو ملت کے جو ہے 5000 سال پر خدمات وہ ہے موجود ہو سکتی تھی. اتنا پیچھے جو ہے, اتنا اعلیٰ کردار کے لوگ, یہ لوگ جو ہے ظاہر ہے کہ یہ لوگ کسی جو ہے جذب کی کیفیت کی وجہ سے, کسی جو ہے مراقبے اور مراقبے میں پڑے جانے والے وظائف کے ذریعے سے یہ لوگ بنے نہیں تھے, بلکہ یہ اعلیٰ تربیت تھی, یہ کردار سازی تھی. ان افراد کے اندر جو ہے وہ جذبہ جو ہے پروان چڑھایا گیا تھا, جس نے سارے تازہ کر دی. تو یہ کردار ایک استاذ کا کردار ہے, جس نے اتنی عظیم جو ہے تحریک برپا کی. اور اب آپ دیکھیں گے کہ آپ جو یہ بات نظریے کی بحث میں ہمارے سامنے آئی تھی کہ احسان البنا نے اور ان کی وہ پوری قیادت نے جس نظریے کو وہاں پر ان کے ذہن میں پوری طرح سے راسخ کر دیا, تو چاہے تحریک پابند سلاسل کر دی گئی ہو, چاہے تحریک کو جو ہے کرش کر دیا گیا ہو, اور ان کے بہترین افراد کو جو ہے جیل کی کال کوٹریوں میں ڈال کر کے جو ہے موت تک انتظار کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو, لیکن اس کے باوجود وہ نظریہ جو ہے ان کے ذہن سے کھینچا نہیں جا سکا. اس کو جو ہے ان کی تو لنچنگ ہوئی ہوگی یا ان سے تو کچھ کھینچا ہوگا, لیکن ان کے ذہن قلب سے اس نظریے کو نہیں کھینچا. یہ تو نظریے کی قوت ہے, اور نظریے کی یہ قوت معلم بہتر طور پر پیدا کر سکتا ہے. یہ جو ہے احسان البنا کی زندگی سے سبق. ہم صبح میں جو ہے گفتگو کر رہے تھے, اس وقت موقع نہیں تھا. شیخ احمد علی یاسین کی زندگی کو آپ پڑھیں. شیخ احمد علی یاسین حماس کے رہنما بنیادی طور پر معلم تھے, اور جس قسم سے اسلامی تحریک کو حماس کی وہ لیڈ کر رہے تھے, اور پھر وہ ڈاکٹر جاوید مکرم صاحب تو کہتے ہیں کہ شیخ احمد علی یاسین جیسے فرد اگر بھارت میں ہو تو ویل چیئر پر مسجد کے سامنے بیٹھ کر صرف بھیک مانگ سکتا ہے. ان کی ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم آ گیا تھا. ایک جو ہے مشقی مہم کے درمیان ایک ایکسرسائز کر رہے تھے ایک کیمپ میں, تربیتی کیمپ میں, تو وہ سر کے بل گر گئے. گرنے کے نتیجے میں کچھ پرابلم آ گیا لمبر میں, تو پھر ان کا جسم مفلوج ہو گیا. لیکن شیخ احمد علی یاسین اپنی زندگی کے آخری ایام میں دنیا کا سب سے زیادہ موسٹ وانٹڈ فرد تھا. دیکھا اس سے امریکہ اور اسرائیل جو ہے اگر کسی سے سب سے زیادہ ڈرتے تھے تو مصر کے وہ معذور مجاہد سے ڈرتے تھے.
جو ویل چیئر پر تھا، جو ایسا گھما کر کے گردن دیکھ نہیں سکتے تھے، گردن بھی گھما نہیں سکتے، لیکن وہ فرد اس نے جس طرح سے اسلامی تحریک کو اٹھا کر کے کھڑا کیا اور جس طرح سے انہوں نے جو ہے بیت المقدس کے لیے متوالے تیار کیے، آپ دیکھیں وہ معلم تھے، احمد علی یاسین صاحب بنیادی طور پر ٹیچر تھے، وہ بھی تدریس کیا کرتے تھے، حماس کی تنظیم کو انہوں نے قائم کیا اور پھر جس طرح سے اس کو لیڈ کیا، جس طرح سے اس کو پروان چڑھایا، جیسے جو ہے حماس کے لوگوں کے اندر جو ہے انقلابیت بڑھی، جس طرح سے ان کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ بڑھا، جس طرح سے ان کو جو ہے ایسے افراد بنایا جن کو جو ہے آسانی سے فتح نہ کیا جا سکتا ہو، ایسے افراد جو بنایا، یہ اس کے پیچھے ایک معلم کا کردار، ایک معلم کا کردار ہے۔ جس دن وہ شہید کیے گئے، یعنی اس حالت میں بھی آپ حیرت کریں کہ ویل چیئر پر بیٹھا ہوا معذور شخص بھی جو ہے وہ میزائل مار کر کے شہید کیا گیا، اس کی طاقت ہے، یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کے عقیدے کی طاقت ہے، یہ اس کے نظریے کی طاقت ہے، یہ اس کی قوت عمل کی طاقت ہے، یہ اس کے عزم اور حوصلے کی طاقت ہے، اور یہ وہ طاقت ہے جس کے بنیاد پر اس نے ایک نسل کو کھڑا کیا ہے۔ ایک معلم اس حیثیت سے اس نے کھڑا کیا، اور اس کے بعد جب عبدالعزیز رنتیسی صاحب ان کو جو ہے اس کا حماس کا ذمہ دار بنایا، چیف بنایا گیا، کہا دیکھو عبدالعزیز رنتیسی صاحب سے جو ہے پترکار نے کہا کہ ابھی شیخ احمد یاسین جو ہے اس پر شہید ہوئے، تو یہ تو ایک جو ہے گویا کہ پھولوں کی سیج نہیں ہے بلکہ کانٹوں بھرا تخت ہی ہے، آپ اس کو قبول کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کانٹوں بھرا تخت نہیں ہے، یہ شہادت کی سیڑھی ہے، اور اب جب ہم نے اس کو وابستہ ہم اس سے ہوئے ہیں تو ہم نے یہ سوچ سمجھ کر ہی وابستہ ہوئے، اور جب ہم اس مقام پر لائے جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ نے سعادت لکھی ہے، شہادت کی، اس لیے ہم وہاں لائے گئے، اور 36ویں دن شہید کر دیے۔ شیخ احمد یاسین کے بعد 36ویں دن عبدالعزیز رنتیسی صاحب شہید کر دیے گئے۔ عبدالعزیز رنتیسی صاحب کون تھے؟ عبدالعزیز رنتیسی صاحب فلسطین کے ان بدنام زمانہ کیمپ میں وہ پیدا ہوئے، صابرہ اور شتیلہ کے کیمپ میں، جہاں پر اسرائیلیوں نے ایسی حالت میں ان کو ٹھوس رکھا تھا فلسطینیوں کو، جو ہے تازہ کرتی ہے شیب ابی طالب کی گھاٹی کے سارے معاملات، ایسی حالت جہاں ان کو ایک پیراسیٹامول اور کروسین کی گولی جو ہے مہیا نہیں، یا کسی خاتون کو درد زا ہو تو اس کو جو ہے آکسیٹوسن کا انجیکشن مہیا نہیں ہے اور اس میں مرتے ہیں، ایسی بدتر حالات میں جہاں جو کر کے رکھا ہے، اس کیمپ میں عبدالعزیز رنتیسی صاحب پیدا ہوئے، اور جب جو ہے اس کیمپ میں پیدا ہو کر کے وہیں رہ کر کے تعلیم حاصل کی، اور جب جو ہے حماس کے وہ چیف بنے بعد میں، تو عبدالعزیز رنتیسی صاحب دنیا کے بین الاقوامی لاز پر اتھارٹیز مانے جانے والے افراد میں سے ایک فرد تھے، بین الاقوامی قوانین پر اتھارٹیز مانے جانے والے میں سے ایک فرد، یہ تھا یہ کردار جو ہے وہ عبدالعزیز رنتیسی کو جس طرح صابرہ اور شتیلہ کے اس کیمپ میں جس طرح سے تربیت کا اہتمام وہاں جو ہے ان کے معلمین نے کیا، شیخ احمد یاسین نے کیا، تو آپ اس سے اندازہ کریں کس قسم کے افراد ہیں۔ آپ اور ہم میں سے کچھ لوگ جو ہے اورنگ آباد کے اجتماع میں غالباً شریک تھے، جو مہاراشٹر سطح کا مہاراشٹر اجتماع ہوا، اس میں محمد محمود السیام صاحب جو بیت المقدس کے امام، مسجد اقصی کے امام انتقال ہوئے، تو کچھ دیر ان کے ساتھ رہنے کا مجھ کو بھی بحیثیت ٹرانسلیٹر جو ہے موقع ملا، تو وہ بھی جو ہے صابرہ شتیلہ کے کیمپ میں رہے ہوئے۔ میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری جو ہے 11 اولادیں ہیں، اس میں سے 9 پی ایچ ڈیز ہیں، 9 پی ایچ ڈیز بیٹیاں، اور یہ سب ہم نے بنا گزینوں کی حیثیت سے رہ کر جو ہے یہ تعلیم کے جو معاش کو ہم نے سر کیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کیا کردار ہے، یہ کردار بنتے ہیں جب اس کے بنانے والے، اس کے پیچھے معلم اس کردار کے حامل افراد ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم ان کرداروں کو اس حوالے سے یاد کرنا، پورے ایرانی انقلاب کے پیچھے جس استاذ کا
ہم اس پہ بحث میں نہ جائے کہ شیعہ ہے کہ سنی ہے، لیکن پورا ایرانی انقلاب جس نے جو ہے وہاں ایران کے اس ظالم بادشاہ کی کایا پلٹ کر کے رکھی دی اور جو ہے وہاں پر انقلاب پیدا کیا، کوئی بھی انقلاب کہا جائے اس کو، لیکن اس کے پیچھے جو ہے، اس کے پیچھے جو ہاتھ تھا وہ ایک معلم امام خمینی کا ہاتھ تھا، جس نے جلا وطنی کی زندگی میں جلا وطن رہ کر کے ایسی نسل تیار کی اور ایسے افراد تیار کیے جنہوں نے جو ہے ایک نسل کے اندر وہ بیداری پیدا کی کہ انہوں نے جو ہے ظالمانہ اقتدار کو اکھاڑ پھینکا اور وہاں پر دوسرا نظام قائم کیا۔ یہ ایک معلم کا کردار ہے۔ ایسے ہی ہم دیکھیں گے مختلف اسلامی تحریکات میں، ہمارے پاس بھی تحریکات میں موقع نہیں ہے کہ ہم سب کا جو ہے جائزہ لیں، لیکن افضل حسین صاحب کو آپ دیکھیں جو تحریک اسلامی کے جو ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے ذمہ دار رہے، شعبہ تعلیم کے ذمہ دار تھے۔ افضل حسین صاحب مرحوم، فن تعلیم و تربیت، ان کی کتاب اویلیبل ہے، پڑھی آپ نے۔ اسلامی درسیات پر جو انہوں نے کام کیا، اس کام کے لیے جب برکت جماعت نے ان کو بلایا تو وہ جو ہے شعبہ تعلیم میں وہ تھے، وہ انسپیکٹر تھے، ظاہر اس زمانے میں ایم اے ایل ٹی لائسنس ٹیچر وہ زمانے ہوا کرتے تو وہ تھے وہ، اور اس کی بنیاد پر شعبہ تعلیم میں وہ جو ہے معائنہ کار تھے، اسلامی وہ تعلیم کے، اسلامی نہیں بلکہ تعلیم کے جو ہے انسپیکٹر تھے، ایجوکیشنل انسپیکٹر، بڑے عہدے پر فائز تھے ایک طرح سے۔ جب سرکاری نوکریاں تو ہوگا نہیں، لیکن جب جو ہے مرکز جماعت نے ان سے خواہش کی کہ آپ یہاں آ جائیں تو وہ مرکز جماعت میں اپنی اس نوکری کو چھوڑ کر کے آ گئے۔ پہلے جو ہے شعبہ تعلیم کے ذمہ دار رہے، بعد میں قیم جماعت بنے، جماعت کے جنرل سیکریٹری بنے، اور اپنی پوری زندگی جوانی سے لے کر کے بوڑھا ہونے تک افضل حسین صاحب نے جماعت کے لیے وقف کر دی، جماعت کے لیے وقف کر دی، اور اس میں سارے ایثار قربانی، اپنے گھر کو داؤ پر لگانا، بہت کسمی پرسی کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ سب جو ہے وہ مرحلے ان کی زندگی میں آئے، ان سب مرحلوں کو بہت خندہ پیشانی کے ساتھ انہوں نے جو عبور کیا۔ یہ ایک معلم، اس کا کردار ہے۔ وہ جو فن تعلیم و تربیت کتاب ہے، آج بھی ریفرنس بک کی حیثیت سے جو ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کے اصول کیا ہے، اس کے سلسلے میں وہ ایک رہنما کتاب آج بھی مانی جاتی ہے۔ وہ کتاب بھی انہوں نے ترتیب دی، پوری اسلامی درسیات کو انہوں نے سیٹ کیا سچا دین کے حوالے سے، آسان زبان میں اسلامی درسیات پورا تیار کیا انہوں نے، بچوں کو آسانی کے ساتھ اسلامیات اور دینیات جو ہے ان کے ذہنوں میں کیسے منتقل کیا جا سکتا ہے اور اس کا کیا جو ہے نصاب ہو، اس پر پورا کام کیا اور وہ ترتیب دیا انہوں نے۔ یہ صلاحیت انہوں نے اپنے آپ کو پورا وقف کر کے جماعت کے ساتھ لگا دیا، اور جب اس دنیا سے گئے تو افضل حسین صاحب جو ہے جماعت سے کوئی جو ہے اس طرح کی چیز انہوں نے حاصل نہیں کی جس کے نتیجے میں یہ بات کہی جاتی ہو کہ انہوں نے اپنی دنیا بنا لی، بلکہ اپنا سب کچھ لگا دیا اس کردار کو کیا۔ میں میرے استاد محمد اشفاق صاحب کو یاد کرتا ہوں، اورنگ آباد کے رہنے والے، یہ ابھی گزرے ہوئے لوگ ہیں، ابھی ہم نے اپنی سر کی آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ اہل سنت والجماعت کے ایک بزرگ بار بار آتے تھے، اشفاق صاحب کا لاشا رکھا تھا، ایک بزرگ جو ہے میں کئی مرتبہ نوٹ کر رہا ہوں کہ وہ شملہ باندھے ہری پگڑی، اور بار بار آتے ہیں، چادر ہٹاتے، اشفاق صاحب کے پیشانی چومتے، پھر کور کرتے چلے جاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آتے، پھر ویسے، پھر آتے، پھر ویسے۔ اشفاق صاحب سے اس فرد کی عقیدت کس بنیاد پر تھی؟ جعفر صاحب نے جب جو ہے ان کی تعزیتی نشست میں اسی دن تقریر کی تو حلف لے کر کے یہ بات کہی کہ میں نے جو ہے ہزاروں جنازوں میں نے شرکت کی ہے، لیکن جتنا پرنور چہرہ محمد اشفاق کا میں نے دیکھا ویسا چہرہ آج تک۔ جو اشفاق ایک مفلوق الحال لڑکا ہے، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ رو رہا ہے۔ اشفاق صاحب کوئی اس کی رشتے داری نہیں، میں نے پوچھا اس سے کیا رشتے داری ہے؟ نہیں کوئی رشتے داری نہیں، بازو لے جا کر کے دریا تو نے کہا کہ میں جو ہے یہ نانا ہے، ان کی گلی میں جو ہے میں بھنگار جمع کرتا ہوں، اسکریپ گھر سے لے کر جمع کرتا تھا، تو میں ان کی گلی میں جمع کرتا، ایک دن مجھ کو انہوں نے بلایا اور مجھ کو انہوں نے کہا بیٹا تم پڑھتے کیوں نہیں؟
میں نے کہا کہ ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہے، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تم میرے پاس روزانہ آئے، میں تم سے روز پڑھاؤں۔ پھر میں روز ان کے پاس فجر کے بعد چلے جاتا اور وہ مجھ کو لے کے بیٹھتے اور مجھ کو پڑھاتے۔ یعنی اشفاق صاحب مرکز جماعت سے بیماری کی حالت میں مفلوج ہو کر کے جب واپس آئے اس کے بعد یہ کام کرتے۔ تو وہ جو ہے وہ مجھ کو وہ پڑھایا کرتے تھے، اور اب وہ مجھ کو معلوم ہے کہ انتقال ہو گیا، ان کے چلے گیا، تو وہ اتنا غم زدہ ان کے لیے، اتنا پریشان ان کے لیے۔ اورنگ آباد شہر میں رہتے، میں نے آج تک کوئی ایسا جنازہ نہیں دیکھا اور جس کے جنازے میں ہر مکتبہ فکر کا فرد جو ہے، اس کے سارے اعلیٰ لوگ، اس کے سب لوگ اس طرح سے شریک ہوئے جس طرح سے اشفاق صاحب کے جنازے۔ یہ کیفیت اشفاق صاحب کی۔ ابھی جو بی ایڈ کالج کے حوالے سے لوگ تذکرہ کر رہے تھے کہ اورنگ آباد میں بی ایڈ کالج کے ان اساتذہ کو جو وہاں پر اپنے وقت کے بڑے ماہر اساتذہ مانے جاتے تھے، ڈاکٹر شیخ رمضان ہو، ڈاکٹر جو شبیر حسین جوش ہو، یا ڈاکٹر دوست محمد خان ہو، یا اور بہت سارے لوگ ہوں، بڑے اپنے وقت میں، آپ اندازہ کیجئے کہ اورنگ آباد تبدیلی نام کا جب مسئلہ اٹھا تھا، اس وقت سپریم کورٹ نے جن دو لوگوں سے ان کا سے مانگا تھا، اس میں سے ڈاکٹر رمضان ہسٹورین کے حیثیت سے، اتنا جو ہے اونچا آدمی ہسٹری کے اعتبار سے۔ تو ان سارے لوگوں کو، جو جماعت کے لوگ نہیں تھے، لیکن ان سارے لوگوں کو ایک کال پر اشفاق صاحب کی جمع ہوتے تھے۔ یہ ان کے کردار کا جادو، اشفاق صاحب کے کردار کا، نہ صرف جمع ہوتے تھے بلکہ انہیں مرکز جماعت، جامعۃ الفلاح، کالی کٹ، جدھر جو ہے کیمپ ہے اساتذہ کا، وہ اشفاق صاحب ان کا ٹکٹ بک کرتے، وہ جاتے وہاں جو ہے اسٹیشن لیکچر دیتے تعلیم پر، تعلیم کے حوالے سے، اور جو ہے خدمات اپنی پیش کرتے۔ یہ بڑے بڑے لوگ تھے۔ پروفیسر شبیر حسین جوش صاحب یہ بوہرا کمیونٹی کے تھے۔ بوہرا کمیونٹی کبھی کسی کے لینے دینے میں لیتے اپنا، لیکن پروفیسر شبیر حسین جوش صاحب اشفاق صاحب سے جس قدر وہ اٹیچ تھے، اس کے نتیجے میں اقرا اسکول کی پرائمری کلاسز کو آ کے آبزرویشن کیا کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ آئیے آپ آبزرویشن کیجیے، وہ پرنسپل تھے اس وقت مراٹھواڑہ کالج آف ایجوکیشن کے، لیکن آگے۔ تو یہ جو کردار اشفاق صاحب کا کردار، یہ کردار جو ہے ایک استاذ کا کردار ہے۔ اشفاق صاحب کی جو ہے شرف ہم کو بھی حاصل ہوئے، اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق دے ہم کو کہ ہم ان کے کردار کو کچھ اپنے اندر جذب کر سکے۔ جامعۃ الہدیٰ مالیگاؤں میں جب اشفاق صاحب بحیثیت پرنسپل آئے تو انہوں نے آ کر کے جو اپنے کردار کے نقوش طلبہ پر چھوڑے، تو طالب علم طلبہ ان کو جو ہے سر یا اس طرح کی بات نہیں کرتے، بلکہ طلبہ جو ہے جب وہ آتے تو والد جس طرح سے بچوں کے والد جو ہے آ جائے، اس طرح سے اشفاق صاحب فرائیڈے اور سیٹرڈے اورنگ آباد جایا کرتے اور باقی دن مالیگاؤں میں رہتے۔ جب وہ واپس آتے تھے تو پورے لڑکے جو پورے طلبہ ایسا لائن لگا کر کے اشفاق صاحب سے ملتے تھے۔ یہ ان کا کردار۔ پھر ہر مرتبہ جب وہ آتے تو جو ہے کلاس کی باری آتی تھی کہ پنجم کلاس، ششم کلاس، ہفتم کلاس، وہ باری باری ان کلاسز کو اپنے آفس میں بلاتے اور اپنے گھر سے وہ جو میٹھا بنا کر کے لایا کرتے تھے، وہ ہر ہفتے ایک کلاس کی باری لگا کرتے اس کو کھلاتے۔ یہ بچوں کے ساتھ ان کا جو ہے تعلق تھا۔ پھر یہ اشفاق صاحب صبح فجر کے بعد جب ورزش ہو رہی ہے اور بچے دوڑ رہے تو ان کے ساتھ اشفاق صاحب دوڑ رہے۔ جب تجوید کی کلاس لگ رہی ہے تو اشفاق صاحب کو تجوید نہیں آ رہی ہے، اس لیے تجوید کی کلاس میں بحیثیت طالب علم شریک ہے، طالب علم کی حیثیت سے شریک۔ شاید میں نے اساتذہ کے کیمپ میں یہ بات بھی کہی تھی کہ ایک مرتبہ صبح ہم نے ایک منظر دیکھا کہ جامعۃ الہدیٰ میں جو ٹوائلٹس تھے وہ جو ہے وہ ٹوائلٹ نہیں تھے جو اب پاش قسم کے ٹوائلٹ جو دھونا پڑتا تھا، تو بھنگی لگا ہوا تھا، کسی وجہ سے بھنگی کئی دن سے نہیں آیا، بہت غلاظت زیادہ ہو گئی، پورا جو ہے غلاظت وہیں موجود۔ تو صبح فجر سے پہلے، فجر کے لیے جب اٹھے تو فجر سے پہلے دیکھتے کہ وہ ٹوائلٹس کوئی صاف کر رہے ہیں، پورا لپیٹا ہوا ہے کپڑا، اور کوئی صاف کر رہا ہے، پانی بورنگ سے لے جا کر کے ان میں ڈال کر کے کھڑا صاف کر رہا ہے، اور جب وہ انہوں نے اپنے چہرے سے وہ ہٹایا تو اشفاق صاحب، یہ کردار اشفاق صاحب، یہ عظیم کردار ان کا۔ تو اس طرح سے، اور پھر یہ اشفاق صاحب جب طلبہ تنظیم میں سیوں کے ذمہ دار بن کے جامعۃ الہدیٰ سے دلی یہ چلے گئے، تو دلی گئے تو اس وقت ظاہر ہے کہ وہ انڈر 30 تھے، 30 سال کے اندر دینا سیوں کے بھی جو صدر کی حیثیت سے گئے دلی گئے، گھر میں ان کی والدہ بیمار تھی،
گھر میں جو ہے ان کے پاس 2 ہی لڑکیاں تھی، لڑکا کوئی نہیں تھا، اور والدہ مستقل بیمار رہا کرتی، والد اشفاق صاحب کو نہیں تھی، والد بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے. وہ ایک الگ جو ہے ان کی زندگی کا باب ہے کہ کس طرح کشم کرسی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. تو وہ جو ہے دلی چلے گئے. دلی جانے کے بعد 2 سال کی ٹرم گزر گئی. اس کے بعد جو ہے مرکز جماعت نے کہا کہ واپس نہیں جانے کا، اب تعلیم کا شعبہ یہاں سنبھالنا ہے. تو جوان گئے ہوئے اشفاق صاحب بوڑھے ہو کر کے فالج کی حالت میں مرکز جماعت سے واپس آئے. پوری زندگی میں اس دوران پیچھے ان کی والدہ کینسر زدہ ہو کر کے اللہ کو پیاری ہوئی ہے. اسی دوران ان کی بیوی جو ہے کینسر کے مرض میں مبتلا ہوئی ہے، اور اس کے علاج جو ہے مان لیجیے کہ معاملات چلتے رہے، اور ان کے پاس کوئی بیٹا نہیں، نرین اولاد نہیں. اس کے باوجود اشفاق صاحب محاذ پر ڈٹے ہوئے اور انہوں نے اپنی خدمات کو انجام دیا. تو یہ جو کردار ہے ہمارے درمیان سے، ظاہر ہے کہ میں نے کچھ کردار ادھر کچھ ماضی بعید کے رکھا، کچھ کردار حالیہ زندگی کے رکھا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے جو ہے اپنے جذبے کو محفوظ دیکھ سکے کہ یہ ایسا نہیں ممکن، ایسا جو ہے نہیں ہے کہ یہ کردار پیدا نہیں کیے جا سکتے. یہ کردار جو ہے پیدا کیے جا سکتے ہیں. اشفاق صاحب دیکھیے، آپ کے جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن رات میں بھی علیرہ کی میٹنگ میں تھے، یعنی صبح فجر کے بعد ان کا انتقال ہوا، رات میں وہ الہرا سوسائٹی جس کے وہ صدر تھے اس کی میٹنگ میں تھے وہ رات میں، اور میٹنگ میں وہ ایم جی ایم ہاسپٹل سے اٹھ کر کے میٹنگ میں آئے تھے. یعنی جس محاذ پر ان کو لگا دیا جاتا تھا، آنے کے بعد انہوں نے بہت گزارش کی کہ مجھ کو ذمہ داری نہ دیں آپ الہرا کی، کیونکہ میں بہت اب تھک گیا ہوں، میں بہت ہی ہوں، تو مجھ کو نہ دی ذمہ داری، میں ویسے ہی کام کروں گا. لیکن جب ذمہ داری ان کو دے دی گئی تو روز وہ جو ہے بلا ناغا لکڑی ہاتھ میں لے کر کے، کسی سے لفٹ لے کر کے، کہا گیا تھا بعد ہفتہ کہ بھائی کار دلا دی جائے گی آپ کو، آپ آئے جائے، لیکن انہوں نے اس کو نہیں پسند کیا. وہ ویسے ہی آتے تھے آفس میں، جو آفیشیل وقت ہے وہ وقت میں بیٹھتے تھے، پوری کاروائیاں کرتے تھے، پھر اپنے گھر جاتے. تو اس محاذ جس محاذ پر ان کو لگا دیا جاتا اس محاذ پر وہ ڈٹ جاتے. پھر اشفاق صاحب کے ساتھ آپ گھنٹوں بیٹھے، معاملات پر بحث کرے، کبھی کسی کی غیبت نہیں کرے، کبھی کسی کے سلسلے میں کوئی برائی نہیں کرے، کسی فرد کی کردار کشی نہیں کرے، کبھی جو ہے زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے، ہمیشہ بہت آپٹمسٹک رہیں گے، بہت پو امید، بہت لوگوں کے سلسلے میں خوشگمان، بہت لوگوں سے جو ہے کام لینے کا ایک جذبہ ان کے اندر، لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کا ایک بے مثال ان کا انداز. یہ کردار اشفاق صاحب کا ایک معلم کی حیثیت سے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کی زندگی کا وہ موڑ جس میں وہ جو ہے اورنگ آباد کے ایک جو ہے جونیئر کالج کی پرنسپل شپ جو ہے ان کی پرماننٹ ڈیوٹی تھی، اس کو لات مار کر کے جامعۃ الہدیہ میں 1200 روپے میں ہے. وہ جو موڑ ہے ان کی زندگی کا، ارے اس وقت 1200 روپے تنخواہ تھی. تو وہ جو آئے پرماننٹ اسٹاف کا حصہ نہیں بلکہ وہ پرنسپل تھے وہ، لیکن ان کے اسکول کے مالک نے جب بوگس قسم کے کچھ بلوں پر ان سے دستخط کروانی چاہیے، انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. مجبور کیا تو اس نے کہا دیکھو صاحب ہم جاب چھوڑ سکتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کریں گے. اور انہوں نے جو ہے جاب چھوڑ دی، جاب انہوں نے چھوڑ دی. پرماننٹ سروس اعلیٰ عہدہ پرنسپل کا وہ انہوں نے چھوڑ دیا، اور وہ جامعۃ الہدیہ میں، اور وہاں پر رہ کر کے پھر وہ وہاں پر تو آ کر کے وہ پرنسپل کیا، وہ تو جو ہے وارڈن بھی بن گئے، وہ تو جو ہے طالب علم بھی بن گئے، اور وہ سب کام کرنے لگے. تو یہ جو زندگی ہے یہ ہمارے لیے روشن باب ہے کہ ان کرداروں کو ہم اپنے سامنے رکھیں، اور ان کرداروں کے ذریعے سے جو ہے جو انمٹ نقوش انہوں نے چھوڑے. آپ اگر تذکرہ اشفاق صاحب مالیہ اورنگ آباد میں جائیے آپ، تو آپ کسی فرد سے پوچھیے تو اشفاق صاحب کے بارے میں مثبت ہو جائے گا. کوئی بھی فرد ہے، اتنا بڑا شہر، اتنی بڑی مسلم آبادی، اتنے بڑے بڑے لوگ وہاں گزرے ہیں، عظیم لوگ وہاں گزرے، بڑے بڑے لوگ ہیں مال کے اعتبار سے اور جو ہے تعلیم کے اعتبار سے، اپنے جو ہے پیشے کے اعتبار سے. لیکن اشفاق صاحب کا جو ایک چھوی ہے، جو اشفاق صاحب کا ایک کردار ہے، وہ ہے جس کے بارے میں حفیظ نے کہا ہے کہ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے. وہ کردار سے کام کیا اشفاق صاحب. تو یہ کردار ہم اس لیے یاد کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم ان کو سامنے رکھیں. پھر اس میں جس طرح کا اثار ہے، اس
میں جس طرح سے قربانی ہے، جس طرح سے اس میں کمٹمنٹ ہے، جس طرح سے اس کے اندر اپنے آپ کو کھپا دینے کا جذبہ ہے، جس طرح سے جو ہے اپنی دنیا اجاڑ کر کے اپنے مقصد اور نصب العین کے لیے پوری طرح سے اپنے آپ کو لگائے رکھنے کی پوری کیفیت ہے پورے کرداروں میں. آپ دیکھیں پورے کرداروں میں مصر کے اخوانیوں کو دیکھیں، یا جو ہے وہاں کے حماس کے لوگوں کو دیکھیں، یا یہ تحریک اسلامی کے ان افراد کو دیکھیں. تحریک اسلامی اور بھی ہوتا ہے، بہت سارے اور افراد ہیں، لیکن ہم بحثیت معلم کچھ کرداروں کو ہم نے یاد کیا. تو یہ جب فیصلہ افراد کر لیتے ہیں اور اس اعتبار سے وہ یکسو ہو جاتے ہیں، انی وجہ تو وجیہ پر لیتے گئے کہ اب سب طرف سے ہم نے اس محاذ کے لیے اپنے رخ کو جو ہے بالکل خالص کر لیا ہے. جب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے یہ کردار جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. ان کرداروں کو ہم یاد کر کے انہی کرداروں کو اپنی کردار کا حصہ بنانا، یہ ہمارے پیش ہے. ہم بھی اساتذہ ہیں، ہم نے بھی سوچ سمجھ کر کے اس فیلڈ میں ہم آئے ہیں، اور ہم اس فیلڈ میں جو ہے اب سرگرم عمل ہے. ہم کو رک کر کے جائزہ لینا پڑے گا. یعنی سیلری اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب اساتذہ جو ہے یہ اپر مڈل کلاس میں شاید شمار ہونے لگے، یعنی مڈل کلاس میں شمار، اپر نہیں تو کم از کم مڈل کلاس میں تو شمار. ہاں، تو آپ اور ہم سوچے اشفاق صاحب ساری زندگی ان کے پاس کوئی ٹو ویلر بھی نہیں تھی. مرکز جماعت میں جا کر کے دیکھے آپ تو جس قسم کا، یعنی سویپر سے لے کر کے باورچی تک اور پھر امیر جماعت تک سارے لوگ جس کردار کی سب سے زیادہ جو ہے رتب اللسان ہے، جس کے کردار کے بارے میں وہ اشفاق صاحب ہے. تو یہ جو کردار ان کا ہے، ہر ایک فرد کے ساتھ ان کا جو تعلق، ہر ایک فرد کے ساتھ ان کی کر کے اسی لیے جو ہے یاد کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کردار کو اپنے اندر پیدا کر سکیں، اپنے اندر اس کردار کو جذب کر سکیں، اور ویسا کردار ہم اپنا ڈھالیں تاکہ جو ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر ایک نسل پر اپنا اثر چھوڑا، ایک نسل پر ان کا اثر چھوڑا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کے اثرات چھوڑتے ہیں، کردار کے ذریعے سے اثرات چھوڑے جاتے ہیں، تو وہ پھر بہت دیر تک یعنی آپ 1906 کی غالباً شاید 3 کی پیدائش حسن البنا کی، آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. اور حسن البنا جو ہے 46 سال کی عمر میں شہید بھی کر دی. یعنی کام کرنے کارکردگی کا بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں ملا ان کو، لیکن اس جو وقت ملا، اس وقت میں جو کارکردگی انہوں نے اختیار کی، اس نے جو ہے جس طرح کے اثرات ڈالے، آج پوری دنیا یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ آج اسلامی جذبوں سے سرشار مسلمان جہاں کہیں بھی دیکھے جا سکتے ہیں، اس کے پیچھے 2 لوگ ہیں، ایک سید مودودی ہے اور دوسرا حسن البنا ہے. یہ جو ہے اورینٹلسٹ یہ بات لکھتے، تجزیہ نگار یہ بات لکھتے، اپنے ریسرچز میں یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ 2 لوگ، یہ کردار کے اثرات. ہم کو جو ہے اس کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا اور کردار ہی کو اپنے لیے اختیار کرنا ہوگا. اور بھی اس طرح کے بہت سارے اساتذہ، ایک کتاب ہی ہے اساتذہ کے سلسلے میں، آپ لے کر کے اس کو پڑھے کہ اساتذہ نے، میں نے تو چونکہ اپنے سے مطابق حال کچھ لوگوں کا تذکرہ اور اپنے لیے مہمیز کے لیے وہ مناسب تھا، اس لیے میں نے وہ آپ کے سامنے رکھا. ہم اس کے ذریعے سے جو ہے ان کو ایک سنگ میل کے طور پر اپنے سامنے رکھ کر کے کس طرح سے جو ہے ہم اس کا اکثر اس کا پرتاؤ بن سکتے ہیں، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اس وقت جو ہے ملت اسلامیہ کی کایا اگر کوئی پلٹ سکتا ہے، 2 ہی چیزیں پلٹ سکتی ہیں، بے مثال اساتذہ نام. تو 2 ہی ہیں، ایک ہے تعلیم کا شعبہ اور دوسرا دعوت. جس طرح کے حالات ہے، جو یہاں پر کیفیت جو ہے پیدا کر دی گئی ہے، اور نظریاتی الغار جس طرح سے ہے، تو اس نظریاتی الغار کا جواب اگر کسی ذریعے سے دیا جا سکتا ہے کہ نظریات کی بنیاد پر نئی نسل کی تعلیم و تربیت کر کے اس کو کھڑا کیا جائے، اور دوسرے یہ کہ اسلام کے نظریے کو ایک صاف شفاف نظریے کی حیثیت سے بحیثیت دعوت پیش کیا جائے. یہی 2 ہم کو راستے نظر آتے ہیں. تو آئیے عزم کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو منصب ہم کو عطا کیا ہے، اس منصب کی ہم لاج رکھیں گے، اور اس کے جلو میں اللہ تعالیٰ نے جن ذمہ داریوں کو ہم پر عائد کیا ہے، ان ذمہ داریوں کو ہم پورا کریں گے. اب وہ آیت میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی تھی میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تلک امت قد خلت، یہ کچھ افراد تھے جو گزر گئے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو کمائی انہوں نے کی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے بھی وہی ہوگا جو کمائی تم کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے انہوں نے کیا ہے، کیا کیا ہے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے. مِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ،
تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی باری پر اپنی باری کا حق ادا کر دیا، وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں کہ اپنی باری کا حق ادا کریں۔ آئیے انتظار نہ کرے بلکہ ہم اپنی باری پر اپنی باری کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اٹھا کر کے کھڑے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔